قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا تحسسوا ولا تجسسوا وكونوا عباد الله او کما قال صدق اللہ العظیم. ثنا بشر کے لیے ہے، بشر ثنا کے لیے تمام حمد و ثنا بار ہے خدا کے لیے. عطا کے سامنے یا رب خطا کا ذکر ہی کیا تو عطا کے لیے ہے، بشر خطا کے لیے. وہ رنگ لائی ہے تیری رحمت سر محشر کے بے زباں بھی درسنے لگے خطا کے لیے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور العینین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا جد الحسنین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے، وہ ذات جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، احسن الخالقین بھی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کونین نبی الحرمین صاحب قبلتین صاحب مشرقین والمغربین حضور نور مجسم شفیع معظم تاجدار مدینہ راحت و قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ قائد المرسلین و خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ کے دربار و ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور اللہ کے نبی کا دیدار نصیب فرمائے. حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ستر مسلما ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو میرا امتی دنیا میں میرے امتیوں کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالے گا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیبوں کے اوپر پردہ فرمائے گا. اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید اور برہان رشید میں عزیت مومنین کا ذکر فرما رہا ہے. ماہ مبارک ماہ جمادی الثانی ہے اور پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات پر گفتگو کی تھی. آج جمعۃ المبارک کی گفتگو نہایت اہم عظیم موضوع پر ہوگی جس کا تعلق ہے عیب پوشی کرنا تے دوسرے مسلمانوں کے عیب نکالنا. اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ معصوم جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں. ان چار ہستیوں کے سوا باقی محفوظ ہیں، معصوم نہیں. اصحاب رسول محفوظ ہیں، نبی پاک کی اہل بیت اطہار محفوظ ہیں، معصوم نہیں. معصوم صرف اور صرف اللہ، نبی، رسول تے اللہ کے فرشتے ہیں. معصوم اسے کہتے ہیں جو صغیرہ گناہ بھی نہ کرے، کبیرہ گناہ بھی نہ کرے. اور محفوظ اسے کہتے ہیں جسے گناہ تو کر سکتا ہے لیکن اللہ نے انہیں گناہوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے. تو اللہ بھی معصوم ہے، اللہ کے نبی رسول بھی معصوم ہے، فرشتے بھی معصوم ہیں، نبی کے تمام صحابہ وہ بھی محفوظ ہیں، نبی کی اہل بیت اطہار بھی محفوظ ہے.
اس کے سوا جتنے بھی ہم لوگ ہیں اس دنیا میں آباد ہیں، اس دنیا میں رہتے ہیں، ہم سارے کے سارے خطا کے پتلے ہیں۔ ہر انسان میں بے شمار خوبیاں بھی ہیں، بے شمار خامیاں بھی ہیں، لیکن آج کے دور میں ہماری سوچ ایسی بن گئی ہے، ہمیشہ ہم عیبوں پہ نظر رکھتے ہیں اور خوبیوں کو بھول جاتے ہیں۔ علماء نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، وہ کہتے ہیں آپ کا پورا جسم ٹھیک ہے، جسم کے ایک اعضاء پہ دانہ ہے یا زخم ہے، تو مکھی جب بھی بیٹھے گی زخمی جگہ پہ بیٹھے گی، پورے جسم کو وہ واپس چھوڑ دے گی۔ اسی طرح انسان کی فطرت بن چکی ہے، کچھ معاشرے کا اثر ہے کہ ہم ہمیشہ لوگوں میں عیب تلاش کرتے ہیں، لوگوں کی خوبیاں بھول جاتے ہیں۔ کیا مرشد ہے، کیا مفتی ہے، کیا شیخ الحدیث ہے، کیا امام، کیا خطیب، کیا قاری، کیا ادیب، کیا قاضی، ہر ایک اسی ٹوب میں ہے کہ مجھے فلاں بندے کا عیب مل جائے، یا فلاں بندے میں معاذ اللہ یہ عیب ہے کہ میں دنیا کے سامنے ڈنڈورا پیٹوں گا، اور فلاں بن فلاں جو ہے وہ اس عیب کا شکار ہے۔ پہلے ہمارے مرشد کریم ہوتے تھے، ہمیں سبق دیتے، درس دیتے، بیٹا کسی کا عیب نہ دیکھو، اگر عیب نظر آ گیا اس پہ پردہ ڈالو۔ آج مرشد تعلیم دے رہے مرید کو کہ فلاں کو دیکھ گیا وہ کیا کر رہا ہے، استاد باقاعدہ اپنے شاگرد کو ٹریننگ دے رہا ہے، آج فلاں پہ نظر رکھنی ہے، فلاں کیا کہہ رہا ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو کہتے ہیں ہمسایوں کے گھر مہمان آئے ہیں، آپ نے وہاں جانا ہے، سننا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور دیکھو انہوں نے کھانے میں کیا بنا رکھا ہے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے نبی نے اس زمانے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا، آپ نے فرمایا کعبہ تیری بڑی شان ہے، لوگ تیرا طواف بھی کرتے ہیں، تجھے بوسہ بھی دیتے ہیں، تیرے ارد گرد گھومتے ہیں، تیری بڑی شان ہے، لیکن کعبہ سن لے بندہ مومن کی شان تجھ سے بھی بلند و بالا ہے۔ کچھ عیب ایسے ہوتے ہیں، کچھ جاسوسیاں ایسی ہوتی ہیں، اسلام نے ان کی اجازت دی ہے کہ آپ دوسرے پہ نظر بھی رکھ سکتے ہیں، آپ اس کے عیبوں کو دوسرے کے سامنے بیان بھی کر سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے ساتھ بالخصوص مسلمان کے ساتھ خاص ہیں، نہ ہی آپ ان پہ نظر رکھ سکتے ہیں، نہ ہی کسی کے سامنے بیان کر سکتے ہیں۔ آج وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس سے پہلے میری دعا ہے اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو دوسروں کے عیب پہ پردہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسرے مسلمان کی خوبیاں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا علی شیر خدا جن کو نبی پاک نے فرمایا آنا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، تو علم کے شہر کا جو دروازہ ہے وہ مولا علی شیر خدا ہے۔ تو مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں من لم یکن سنت اللہ و سنت رسولہ و سنت اولیائہ من لم یکن شیء یدعو۔ آپ فرماتے جس کے پاس اللہ کی سنت نہیں، جس کے پاس اللہ کے نبی تے رسول کی سنت نہیں، جس کے پاس اولیاء کی سنت نہیں، سمجھو اس کے پاس کچھ بھی نہیں، خالی برتن کی مثل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف وہ برتن ہے جو وقت پر شور کرتا ہے، لیکن اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مولا علی شیر خدا سے اصحاب رسول نے سوال کیا یا علی آپ بتاؤ ما سنت اللہ، اللہ کی سنت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ستر العیوب، بندے کے گناہوں پہ پردہ ڈالنا، یہ اللہ رب العالمین کی سنت۔ میں آپ کو صرف ایک سنت کے بارے میں سمجھاتا ہوں، مسئلہ آپ کو سمجھ آئے گا۔ نبی پاک نے فرمایا بغیر امامے کے آپ نے نماز پڑھی،
ایک نماز کے بدلے میں 25 کا ثواب ہے، 27 کا ثواب ہے۔ اگر آپ نے سنت کے مطابق عمامہ شریف پہنا، آپ نے ایک نماز پڑھی، اللہ ایک کے بدلے میں 70 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا من احیا بسنتی فقد احیا الاسلام، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مردہ اسلام کو زندہ کیا۔ اور ایک اور روایت میں انتہا کر دی، آپ نے فرمایا من عامل بسنتی فلہ اجر مثل شہید، جو میری امت میں کوئی میری سنت پہ عمل کرے اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ میں خالی نبی کی سنت آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ نبی کی سنت پہ عمل کریں، مردہ اسلام زندہ کرنے کا ثواب، آپ نبی کی سنت پہ عمل کریں 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے عیبوں پہ پردہ ڈالنا یہ میری سنت ہے۔ تو جو بندہ رب کی سنت پہ عمل کرے اسے اللہ کتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ معراج کی رات جب میرے اور آپ کے نبی گئے، اللہ نے نبیوں سے کہا نبیوں مانگو، کسی نے امت کے لیے مانگا، کسی نے اولاد کے لیے مانگا، کسی نے اصحاب کے لیے مانگا، کسی نے اپنی ذات کے لیے مانگا۔ جب باری میرے نبی کی آئی محبوب آپ مانگو، اے اللہ دنیا میں تے آخرت میں میری امت کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالنا۔ یہ پردے کی دعا مانگ کے ہے نا، یہ اتنا ضروری ہے۔ سابقہ نبی کی شریعت میں کوئی گناہ کرتا، صبح اس کی پیشانی پہ لکھا ہوتا یا اس کے دروازے پہ لکھا ہوتا فلاں بن فلاں نے رات کو یہ گناہ کیا ہے، فلاں نے بدفعلی کی ہے، فلاں نے غیبت کی ہے، فلاں نے چوری کی ہے۔ باری جب نبی کی امت کی آئی، روز رات کر کے گناہ سوتا ہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے گناہ کرتا ہے، بیٹے کو معلوم نہیں باپ نے کیا ہے، باپ کو معلوم نہیں بیٹے نے کیا ہے، تیرا میرا کمال نہیں، یہ صدقہ میرے مصطفیٰ کی دعا کا ہے، اے اللہ میری امت کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال۔ اور دعا ایسی قبول ہوئی، دنیا کی بات نہیں ہے۔ قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا، ہر بندے کا سریام حساب ہوگا۔ کبھی بھی آپ راجہ بازار چلے جائیں، صدر چلے جائیں، 1 مہینے بعد جو حساب کتاب ہوتا ہے وہ باقاعدہ رجسٹر لے لیتے ہیں، سامنے اپنے خادموں کو بٹھا دیتے ہیں، ہاں بھائی چائے کتنے کی آئی ہے، کھانا کتنے کا آیا ہے، کتنی سیل ہوئی ہے، کتنی ہمیں بچت ہوئی ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر ایک امتی کا سریام حساب ہوگا۔ یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، یہ پاپی ہے، یہ گناہگار ہے۔ باری جب نبی کی امت کی آئے گی، اللہ فرمائے گا ٹھہرو پہلے چادر لے کر آؤ۔ ایک چادر اللہ اپنی شان کے مطابق اپنے اوپر ڈالے گا، دوسری چادر نبی کے امتی کے اوپر ڈالے گا۔ ایک خدا تے دوسرا نبی کا امتی۔ ساری زندگی شہید تمنا کریں گے مالک تیری جنت نہیں چاہیے، ہمیں تیرا دیدار چاہیے۔ یہ امتی کا کیسا حساب ہو رہا ہے، خدا دیدار بھی کروا رہا ہے تے چادر ڈال کے حساب لے رہا ہے۔ ایسے تو باپ بیٹے سے بھی نہیں لیتا، حساب و کتاب ہوگا، تو نے زنا کیا، تو نے یہ جرم کیا، تو نے فلاں جرم کیا۔ پھر آہستہ آواز میں رب فرمائے گا تاکہ کوئی دوسرا نبی نہ سن لے کہ اے نبی کی امت نے یہ اعمال کیے ہیں۔ جب پورا حساب ہو جائے گا، فرمایا تیرے اعمال دیکھ کے جی چاہتا ہے جہنم میں ڈالو، تیرے نبی نے دعا دی تھی میری امت کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالا۔ دنیا میں بھی میں نے پردہ ڈالا، آج بھی پردہ ڈالتا ہوں، جا میری جنت میں بغیر حساب و کتاب جا۔ اللہ کی سنت ہے ستر العیوب، یعنی عیبوں کو چھپانا ہے آپ نے، خواہ وہ محلے میں ہو، خواہ رشتہ داروں میں ہو، خواہ امام میں ہو، خواہ وہ خطیب میں ہو۔ حتیٰ کہ میں نے اپنے والد گرامی سے سنا
جب انہوں نے پہلی دفعہ مجھے پڑھنے بھیجا تو انہوں نے کہا نیت یہ کرنی ہے اے اللہ جس استاد کے پاس میں پڑھنے جا رہا ہوں اگر میرے استاد میں کسی قسم کا عیب ہے میرے مالک اس عیب کو میرے اوپر ظاہر نہ فرما۔ یہ بچہ طالب علم اسکول بھی جائے مدرسے جائے یہ نیت کر کے جائے، جس استاد میں بچہ عیب نکال لے، جس مرشد میں مرید عیب نکال لے، پھر وہ کبھی بھی بچہ فیض نہیں لے سکتا، ہمیشہ فیض سے محروم۔ موسیٰ علیہ السلام آپ نے بارش کی دعا کی، بارش نہ آئی، آپ نے دوسری بار دعا کی، بارش نہ آئی، آپ نے نماز استسقاء پڑھی، بارش نہ آئی، قوم پریشان ہے تو آپ طور پہ چلے گئے۔ اے اللہ پہلے تو ایک بار صرف میں دعا مانگتا ہوں تو بارش آ جاتی ہے، آج لگاتار دعاؤں پہ دعائیں مانگ رہا ہوں، نمازیں پڑھ رہا ہوں، بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ اللہ پاک نے فرمایا تیری مجلس میں ایک بزرگ ہے جو گناہگار، 70 سال عمر ہے حضرت، 70 سال میں کوئی گناہ ایسا نہیں جو اس بابا نے کیا نہ ہو، آج وہ تیری محفل میں ہے، بے شک تو اللہ کا نبی ہے، بے شک تو اللہ کا کلیم ہے، تو ہزاروں بار بھی دعا مانگے گا قبول نہیں، اسے اپنی مجلس سے باہر نکال۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی تے جمالی نبی ہے، آپ کھڑے ہو گئے، فرمایا وہ جو بابا ہے نا جس نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے ہماری مجلس سے باہر نکل جائے۔ اتنا سننا تھا اس بزرگ نے کہا میرے مالک کل بھی گناہوں پہ پردہ ڈالے تھے، آج پردہ رکھ، توبہ کرتا ہوں دوبارہ گناہ نہیں کروں۔ موسیٰ علیہ السلام اعلان پہ اعلان کر رہے ہیں، اتنے میں جبریل ہے، جبریل آپ کا رب آپ کو سلام دے رہا ہے اور سلام کے ساتھ یہ پیغام دے رہا ہے پاک موسیٰ دعا کرو میں دعا قبول فرماؤں۔ اے اللہ وہ گناہگار تو بھی نکلا ہی نہیں ہے، سارے بندے مجلس میں موجود ہیں، اللہ پاک نے فرمایا اس نے توبہ کر لی ہے۔ کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے مالک ذرا دکھا تو صحیح ہے کون تھا؟ فرمایا جب گناہگار تھا تب بھی پردہ ڈالا، آج نیک بن گئے، آج بھی میں نے پردہ ڈالا۔ اللہ کی سنت ہے عیبوں کو چھپانا ہے اور عیبوں کو ظاہر کرنا، عیب کے پیچھے لگنا، عیب ٹٹولنا، عیبوں کو بیان کرنا، یہ کس کی سنت ہے؟ سن لیں تفسیروں میں ملتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل کپڑے اتار کے غسل کرتے، جتنے مرد تھے وہ ایک تالاب میں جاتے تھے، تہبند اتار لیا، کرتا اتار لیا، سریعام مرد کے سامنے کپڑے اتار کے غسل کر رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس تالاب میں آئے آپ کو کہا گیا پاک موسیٰ آپ اپنا تہبند اتارو، آپ نے فرمایا نبی بڑے حیا والے ہوتے ہیں، نبی اپنے کپڑے نہیں اتارتے۔ آپ نے تہبند پہن کے غسل کیا۔ قوم میں وہ لوگ جو موجود ہیں جو عیب تلاش کرتے ہیں، یہ بات تیرے میرے تک نہیں رہتی، نہ یہ محلے میں رہتی ہے، یہ بات پھیلتے پھیلتے نبیوں میں بھی عیب نکالتے، پھر خدا میں بھی نکالتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے انکار کر دیا فرمایا یہ حیا نہیں ہے، حیا یہ ہے آپ اپنے آپ کو ڈھانپ کے غسل کریں، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے آپ تہبند پہن کے غسل کریں، کوئی اور نہ ہو، خدا کے فرشتے تو آپ کے ساتھ ہیں۔ قوم نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام نہ مرد ہیں، یہ ہمارے سامنے کپڑے نہیں اتارے، یہ کیسا نبی ہے، کیسا رسول ہے، اس میں معاذ اللہ عیب ہے، جس میں عیب ہو وہ اللہ کا نبی نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بھی غسل کرتے رہے، جب آپ نے اپنے کپڑے اتار کے پتھر پہ رکھے نا تو پتھر وہ کپڑے لے کر دوڑ پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام پتھر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آپ فرما رہے اسبت یا صوبی، اسبت یا صوبی، اے پتھر رک جا، میرے کپڑے لے جا۔ جب وہ پتھر آگے بڑھا قوم بنی اسرائیل میں آپ کو اس حالت میں دیکھا، کہنے پہ مجبور ہو گئے خدا بھی پاک ہے تو خدا کے سارے نبی پاک ہیں۔ نبیوں میں عیب نہیں ہوتا، ابتدا محلے سے ہوتی ہے، بعد نبیوں تک چلی جاتی ہے۔ تو عیبوں پہ پردہ ڈال
ڈالنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ مولا علی شیر خدا فرما دے ہیں، آپ سے پوچھا گیا وکیل ما سنت رسول ہی، بتاؤ نبیوں کی کیا سنت ہے؟ آپ فرماتے مداورۃ بین الناس، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، اور لوگوں کے ساتھ ہر بندہ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے۔ پتہ کیسے چلے گا یہ اچھا ہے کہ برا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو گھر میں اچھا ہے وہ باہر بھی اچھا ہے، جو باہر اچھا ہے اور گھر اچھا نہ ہو وہ اچھا نہیں ہے۔ اور نبی پاک کا اخلاق دیکھیں، مکہ میں میرے نبی کو پتھر مارے، میرے نبی نے دعائیں دی، مکہ کی گلیوں میں نبی کو مجنو کہا، میرے نبی نے ان کو بھی دعائیں دی، مکہ سے میرے نبی کو جنہوں نے نکالا، میرے نبی ان کو بھی دعا دے کے نکلے، حتیٰ کہ میرے نبی مدینے میں آباد ہو گئے، اسلام پھیل گیا۔ وہ بندہ جس نے ساری زندگی میرے نبی کو تکلیف دی ہے تو اللہ پاک نے کوڑ کے مرض میں مبتلا کر دیا۔ ایک گھر ہے، بیٹا باپ کے ساتھ نہیں کھا رہا، جیسے یہ کرونا کی بیماری ہے، ایک کرونا کا مریض ہے، ساتھ نہیں بیٹھنا، یہ مرض تجھے بھی لگ جائے گی۔ ایسی مرض میں مبتلا ہوا، اولاد نے ساتھ چھوڑ دیا، محلے والوں نے ساتھ چھوڑ دیا، بستی والوں نے ساتھ چھوڑ دیا، حتیٰ کہ بچوں نے برتن تک الگ کر دیا۔ بیوی کا پتہ بیماری میں چلتا ہے تو اولاد کا پتہ بڑھاپے میں چلتا ہے۔ یہ کتنی وفادار ہے، جن کے لیے ساری زندگی آپ نے کمایا ہے، یہ آخری ٹائم پتہ لگتا ہے۔ حتیٰ کہ بستر الگ ہو گیا، کمرہ الگ ہو گیا، آخر کار بیٹے اور بیٹیوں نے ڈیمانڈ کی ہے یا اس گھر میں باپ رہے گا یا اس گھر میں ہم رہیں گے۔ اس باپ نے کہا بیٹا گھر تمہارا ہے، میں ہی چلا جاتا ہوں۔ ایک چادر اوڑھ کے، نہ کوئی جاننے والا ہے، نہ کوئی رکھنے والا ہے، نہ کوئی کھانا دینے والا ہے، ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کے بازار میں آیا۔ جب سنا کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں، چادر اوڑھ کے سر جھکا کے بیٹھ گیا۔ شرم کے مارے آج نبی کا کیسے سامنا کروں گا؟ اسی کو پتھر مارے ہیں، اسی کو مجنو کہا ہے، اسی کو گالی گلوچ دیے ہیں۔ جیسے ہی میری نبی کی نگاہ پڑی، آپ نے کندھوں سے پکڑ کے کھڑا کیا، اپنے سینے سے لگا دیا۔ کوڑ کا مریض ہے، نہ بیٹیاں ساتھ دیتی ہیں نہ بیٹے ساتھ دیتے ہیں۔ نبی نے سینے لگایا، کہتا ہے آقا میں بیمار ہوں۔ آپ نے فرمایا کب آیا ہے؟ آقا میں بیمار ہوں۔ آپ نے فرمایا کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا؟ آقا میں کوڑ کی مرض میں مبتلا ہوں۔ آپ نے فرمایا آج رات میرے پاس رہنا ہے کہ نہیں رہنا؟ اس کو وہ توجہ ہی نہیں دلا رہے کہ تو بیمار ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے ہاتھ پکڑا، اپنے پاک بستر پہ لے گئے، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ اس نے کہا آقا آپ مجھے جانتے؟ فرمایا تجھے بھول سکتا ہوں لیکن بات یاد رکھ، کل میں تیرا مہمان تھا، تو نے وہ مہمان نوازی کر کے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ آج محمد عربی تجھے دودھ پلا کے محمد عربی اپنی مہمان نوازی کا حق ادا کر، چاہے دشمن بھی ہو۔ فرمایا یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ مولا علی شیر خدا سے پوچھا گیا وکیل ما سنت اولیاء ہی، اولیاء کی کیا سنت ہے؟ آپ نے فرمایا الاحتمال اذن عن النار، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا، لوگوں کی مشکلوں کو دور کرنا، یہ اللہ کے ولیوں کی سنت ہے۔ مشکلوں میں ڈالنے والا ولی نہیں، مشکلوں سے نکالنے والا ہے۔ جنید بغدادی کا دربار لگا ہے، ماں کی عظمت پر خطاب ہوا، پہلی صف میں جوان بیٹھے تھے، رو پڑا۔ آپ نے خطاب کو چھوڑ دیا، اے جوان کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا حضرت میری ماں کا وصال ہو گیا، لگاتار خواب میں دیکھ رہا ہوں جہنم میں آگ میں جل کے فریاد کرتی ہے، تجھے 9 ماہ پیٹ میں رکھا، تجھے سردی سے بچایا، تجھے گرمی سے بچایا، خود گیلے بستر پہ سوئی، تجھے خشک بستر پہ سویا، میرے مرنے کے بعد مجھے جنت میں نہیں بھیج سکتا، میں مجبور ہوں، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا بیٹا چلا جا،
انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا۔ ولیوں کا یہ جملہ ہی کافی ہوتا ہے، نہ انہیں تویز دینے پڑتے ہیں نہ انہیں چلے کاٹنے پڑتے ہیں، بس بیٹا چلا جا تیرا کام ہو جائے گا۔ دوسرے دن آیا، مٹھائی کا ڈبہ دیا، فرمایا کیا ہوا؟ حضرت جس ماں کو کل جہنم میں دیکھا، رب کعبہ کی قسم ہے اس ماں کو خدا کی جنت میں چلتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے فرمایا 1.25 لاکھ کلمے کا ورد کر کے رکھا تھا اپنے لیے، مجھے بھی اپنی اولاد پہ اعتبار نہیں ہے کہ بعد مرنے کے بیٹا دعا کرے گا، یہ تو صرف جنازے تک کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ قبر میں دفنایا، جائیداد تقسیم ہوئی، سال بعد برسی ہو گئی یا 10 سال بعد قبر پہ چلا گیا، اس کے بعد اس نے کہاں آنا ہے؟ 1.25 لاکھ کلمے کا ورد کر کے رکھا تھا، تیرے آنسو دیکھے نہ گئے، میں نے 1.25 لاکھ کلمے کا ایصال ثواب کیا۔ خدا نے کہا فرشتوں جہنم سے نکال کر جنت میں سے لے جاؤ۔ یہ 3 سنتیں، فرمایا ایک ہے اللہ کی سنت عیبوں کو چھپانا، نبیوں کی سنت اخلاق سے پیش آنا، ولیوں کی سنت تکلیفوں کو دور کرنا۔ جو میں نے آپ کو مسئلہ سمجھانا ہے وہ سمجھیں۔ ایک ہوتا ہے عیب، ایک ہوتا ہے عیب گو، تیسرا ہے عیب جو۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ علماء لکھتے ہیں اپنے من میں جھانکو، اپنے عیب تلاش کرو، اپنے عیبوں پہ نظر ڈالو، عیب بیان نہ کرو۔ ہمارا معاشرہ کہاں چلا گیا؟ رات کو کہاں تھا؟ رات کو مجرے پہ گیا ہوا تھا، رات کو ہم نے شراب پی ہے، رات کو ہم نے چرس پی ہے، رات کو فلاں سے بات ہوئی ہے، رات کو فلاں چوک میں جوا ہوا ہے، تاش کھیلا گیا، شطرنج کھیلا گیا، رات کو زنا کی محفل میں تھے۔ مسلمان علماء کہتے تو اپنے عیب خود دے، بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، اللہ اجازت نہیں دیتا، تو کون ہوتا ہے عیب بیان کرنے والا؟ حتیٰ کہ علماء نے لکھا نماز آپ کی قضا ہو جائے، یہ بڑی قابل غور بات ہے، آپ قضا نماز چھپ کے پڑھیں۔ علماء سے پوچھا کیوں؟ فرمایا قضا نماز پڑھیں گے اور نماز کا ٹائم نہیں ہوگا، دیکھنے والا پوچھے گا یہ کون سی نماز کا ٹائم ہے، یہ کہے گا میں قضا پڑھ رہا ہوں، وہ گواہ بن جائے گا۔ قیامت کے دن جب حساب ہوگا، اے اللہ اتنی نمازیں اس نے قضا میرے سامنے پڑھی ہے، فرمایا گواہ نہ بناؤ جرم کے اوپر۔ آپ نے ایک گناہ کیا، رات کو آپ نے گناہ کیا، اللہ نے پردہ رکھا، صبح آپ نے دوستوں کو بیان کر دیا۔ حدیث میں پوچھا آقا سب سے بڑا گناہگار کون ہے؟ فرمایا سب سے بڑا گناہگار وہ ہے جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے گناہ کرے۔ اصحاب رسول حیران ہو گئے، فرمایا تمہیں بتاؤں اس سے بھی بڑا گناہگار ہے؟ آقا اس سے بڑا کون سا ہے؟ فرمایا رات کو جس نے گناہ کیا خدا نے تو پردہ رکھ لیا، صبح اس نے دوستوں کے سامنے بیان کیا، یہ سب سے بڑا گناہگار۔ آج شادی ہوتی ہے، دولہے سے بقایا پوچھا جاتا ہے تو نے رات کیسے گزاری ہے، دلہن کی سہیلیوں سے پوچھا جاتا ہے تو نے رات کیسی گزاری ہے۔ قرآن کہتا ہے عورت خاوند کا لباس ہے، خاوند عورت کا لباس ہے، اور جس نے عیبوں کو بیان کیا جنت تو دور کی بات رہی، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ پائے۔ آپ اپنے عیب ضرور دیکھیں، حدیثوں میں یہاں ہے، فرمایا طوبی لمن شغل للعیب، مبارک ہو اس بندے کو جس نے اپنے عیب دیکھے۔ اور ایک حدیث میں ہے، فرمایا سنو اللہ اس بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے جو خود کے عیب دیکھتا ہے۔ دیکھنا سنت ہے، بیان کرنا سنت نہیں ہے۔ آپ کے عیب ہیں، آپ اسے ٹھیک کریں، اصلاح کریں، گواہ نہ بنائیں۔ دوسرا ہے عیب جو، عیب گو، جو دوسروں کے عیب بیان کرتا ہے، اور زیادہ تر عورتیں مبتلا ہیں۔ محلے میں بیٹھ جائیں گی، کول خانے کی محفل ہے، تیجے کی محفل ہے، چوتھے کی محفل ہے، ساری مائیاں بیٹھ جائیں گی، اول گھر سے لے کر آخر تک غیبت کر کے آخر میں کہیں گی اللہ معاف کرے ہم تو ایسی نہیں۔ وہ ہمارے علاقے میں ایک بڑھیا مریم میں بڑا سن حیران رہ گیا،
اس نے اپنی اولاد کو کہا، اس نے کہا نہ تیجا کرنا، نہ ساتواں کرنا، نہ چلا کرنا، بس جنازہ پڑھ کے کچی قبر میں دفن کر دینا۔ اس سے پوچھا ماں ہم سنی ہیں، ہم اصال ثواب کے قائل ہیں۔ فرمایا بیٹا جو اصال ثواب پہ غیبتیں ہوتی ہیں اس کے بھی قائل ہو؟ اصال ثواب پہ جس کو بوٹی نہ ملے پورے محلے میں ڈنڈورا پیٹتا ہے تم اس کے بھی قائل ہو؟ اصال ثواب کے نام پر جو مرحوم کو گالیاں دی جاتی ہیں کیا تم اس کے بھی قائل ہو؟ یہ کون سی اصال ثواب کی محفل ہے؟ علماء فرمایا طعام المیت جو میت القلب، مردہ کے گھر جو بندہ کھانا کھانے جائے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جو اس نیت سے جائے میں کھانا کھانے جا رہا ہوں اذیت کے لیے نہیں، آج تو کہتے بریانی پکاؤ، باپ اس کا مرا ہے، فوت کی اس کے گھر ہوئی ہے، یتیم وہ ہوا ہے، مسکین وہ ہوا ہے، لاوارث وہ ہوا ہے، روٹیاں بھی وہ کھلائے ہمیں، روٹی بھی وہ دے، سالن بھی وہ دے۔ نہ نہ نہ، جعفر کے گھر فوت کی ہوئی ہے، آپ نے فرمایا جعفر کے رشتہ دار جعفر کے گھر میں کھانا بھیجو، کیونکہ جعفر کے گھر میں موت کا سما باندھا ہوا ہے۔ یہ رشتہ داروں کا تے پڑوسیوں کا کام ہے کھانا پہنچائے، آپ کھانا نہیں دے سکتے، اور ادھر بیٹھ جانا، چلے تک عورتیں بیٹھی رہتی ہیں، غیبتیں ہو رہی ہیں، عیب جوئیاں ہو رہی ہیں، جائز ہی نہیں ہے۔ ایک بادشاہ گزرا ہے، بڑا ٹاپ کا بادشاہ، ایک ہاتھ سے معذور ہے، ایک آنکھ سے معذور ہے، ایک ٹانگ سے معذور ہے۔ اس نے دنیا کے کئی مصورین کو بلایا، کہا میری تصویر کھینچو، تصویر بناؤ، لیکن عیب نظر نہ آئے، معذور ہوں میری معذوری نظر نہ آئے۔ لوگ کہیں گے او فلاں علاقے کا بادشاہ، فلاں ملک کا بادشاہ ہے، یہ تو لنگڑا لوڑا ہے۔ ہر مصور نے کہا، اس نے کہا حضرت ایسی ہمارے پاس کوئی تحریر نہیں، ایسی ہمارے پاس خطابت نہیں ہے ہم تیرے عیب چھپا سکیں۔ ایک دن بادشاہ پریشان بیٹھا تو ایک مصور آ گیا، اس نے کہا بادشاہ کیوں پریشان ہو؟ فرمایا میری کوئی تصویر نہیں بناتا۔ اس نے کہا میں بناتا ہوں، یہ ذکر ہی نہیں ہوا کہ میرے اندر یہ عیب ہے، ان عیبوں کو چھپانا ہے۔ اس نے کہا میں بناتا ہوں۔ بادشاہ کو گھوڑے پہ بٹھایا، ایک ہاتھ میں تیر دیا، پھر اس نے تصویر بنائی۔ جب انسان تیر چلاتا ہے ایک آنکھ بند کر دیتا ہے، جب انسان کمان اٹھاتا ہے یہ ہاتھ اٹھتا ہے، یہ ہاتھ پیچھے چلا جاتا ہے۔ جب انسان گھوڑے میں بیٹھتا ہے ایک ٹانگ نظر آتی، ادھر والی نظر نہیں آتی، یوں اس نے نقشہ کھینچا، فرمایا یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ آج تک اس مصور کا نام ہے، عیب بھی چھپا لی تھے، بادشاہ کی تصویر بھی بنا دی۔ رابعہ بصری کا شوہر فوت ہو گیا، اللہ کی ولی ہے، حاف کلندر کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ آپ کا جب شوہر فوت ہوا نا، آپ نے کہا جاؤ یار غسل دو، اولاد تو تھی نہیں، حکم یہی ہے نا اولاد بیٹا باپ کو دے، بیٹی ماں کو دے، یہ مولوی کا کام نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے مولوی بد نسلہ ہو، مولوی کی کوئی نسل ہی نہ ہو، وہ تیرے باپ میں عیب دیکھے گا پورے محلے میں بیان کرے گا۔ جیسے ہی غسال نے کپڑے کاٹے شور مچ گیا، وہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ تو ہجڑا ہے، یہ تو خنثی ہے، یہ تو نامرد ہے۔ رابعہ بصری کے پاس عورتیں آ گئیں، انہوں نے کہا رابعہ تیرا شور نامرد ہے؟ آپ رو پڑی، فرمایا ظالمو شرم نہیں آتی؟ 70 سال تک میرے پاس رہا، میں نے کسی کو نہیں بتایا میرے شور میں یہ عیب ہے، اور کچھ پل کے لیے تمہارے حوالے کیا، تم نے پورے محلے کو بتا دیا اس میں یہ عیب ہے۔ فرمایا خدا کی قسم اگر شریعت محمدی میں ہوتا کہ عورت خامد کو غسل دے، میں کسی مرد کو ہاتھ بھی نہ لگانے دیتی، غسل بھی خود دیتی، جنازہ بھی خود پڑھتی، قبرستان بھی خود لے کے جاتی۔ مولا علی شیر خدا نے اس لیے آپ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا جس نے میت کو غسل دیا، بعد غسل کے کفن دیا، کفن کے بعد جنازہ پڑھا، اس میں کوئی عیب تھا لم یفشی، عیب بیان نہ کیا۔ غسال نے عیب بیان نہ کیا، پردہ رکھ لیا۔ آپ فرماتے گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے ماں نے پیٹ سے آج جنم دیا ہو۔ تیسرا ہے عیب جو، عیب نکالنے والا ہر وقت اسی فکر میں ہوتا ہے
اے محلے میں فلاں کدھر جا رہا ہے، اے موٹر سائیکل والا واپس کیوں آیا ہے، ذرا چھت پہ جا، یہ کیوں کھڑا ہے، چوک پہ 2 کھڑے ہیں، یہ سامنے کھڑا ہو جائے گا، اے ذرا نظر رکھی نا، کیوں رکھی، اے اس کو ذرا دیکھو یہ کس کے ساتھ جا رہا ہے، اتنی دیر گیا ہے، اتنی دیر لگائی ہے، یہ ہے عیب گو۔ وہ ایک مرید تھا، اسے شوق ہو گیا میں نے پیر کامل کی بیعت کرنی ہے۔ جس کو یہ بیماری لگ جائے نا، یہ پاؤڈری نشے سے بھی زیادہ بری بیماری ہے۔ پاؤڈر چھوڑ سکتا ہے، شرابی شراب چھوڑ دے گا۔ جس بچے کی آپ نے تربیت کر دی ہے، بیٹا دوسروں پہ نظر رکھنی ہے، یہ پاؤڈری شوق سے بھی بدتر ہے، یہ شوق نہیں نکلتا۔ وہ بابے کے پاس گیا، مرید ہونے اٹھ کے آ گیا، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، 99 بزرگوں کے پاس گیا، ہر بزرگ میں کوئی نہ کوئی عیب دیکھتا تھا۔ آج 100ویں بزرگ کے پاس گیا، اسے پسند آ گیا، اس نے کہا حضرت میری بیعت کر لو۔ اس نے کہا پہلے، اس نے کہا 99 کے پاس گیا ہوں، 99 میں نے اس کے اندر عیب دیکھے ہیں۔ وہ مسکرا کے کہتے، فرمائے ظالم میں ان سے بھی زیادہ عیب دار ہوں، کاش تو 99 عیب کی جگہ 99 خوبیوں کو دیکھتا، آج تیرے پاس 99 خوبیوں کا ذخیرہ جمع ہوتا۔ عیسیٰ علیہ السلام گئے، گدھا مرا ہوا ہے، گدھا، تو لوگوں نے ناک پہ ہاتھ رکھ دیا، اوے بو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو یار اس کے دانت کتنے خوبصورت ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت بو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا گدھا بھی مر جانا، کھوتا، اس میں بھی تم خوبیاں تلاش کرو، عیب تلاش نہ کرو۔ رشتے والی مائیاں آتی ہے، جو آج کا سب سے مین مقصد ہے۔ ہاں بھائی رشتے کے لیے جا رہی ہے، کون جا رہی ہے؟ لڑکے کی ماں جا رہی ہے، لڑکے کی بہنیں جا رہی ہیں، لڑکے کی بھابیاں جا رہی ہیں، رشتہ دے کے آیا۔ ہاں بھی سناؤ، ہاں وہ لڑکی ٹھیک تھی، ناک ایسے تھا جیسے طوطے کی چونچ ہوتی ہے، لڑکی ٹھیک تھی، قد اس کا بڑا چھوٹا تھا، آنکھیں اس کی ایسی تھی، ناک اس کی چپٹی ہوئی تھی، رنگ اس کا ایسا تھا، پورے محلے میں رشتہ بھی نہیں لیا، پورے محلے میں اس لڑکی کا جلسہ نکال دیا۔ وہاں آپ کو کیا ضرورت ہے جیو نیوز لگانے کی؟ آپ کو کوئی ضرورت نہیں، جب بھی خبر لینی ان مائیوں کے پاس بیٹھ، ایک تو رشتہ نہیں کر رہی اور خدا کی کاریگری میں تو جناب نقص نکال رہی ہے۔ علامہ اقبال نے بھی یہی کہا تھا نا، آپ فرماتے جس کو بھی بدصورت کہتے ہو 10 بار سوچو، تیرا بھی وہی خدا ہے تو میرا بھی وہی خدا ہے۔ وہ خود سے نہیں بنا، رب نے بنایا، تجھے کس نے کہا عیب نکالو؟ اور یہ طریقہ کس کا ہے؟ میرے اور آپ کے نبی کا زمانہ ہے۔ مختصر کروں گا، خدیجۃ الکبریٰ کو 4 خط ملے نکاح کے لیے، ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، فرمایا صف لی ایوبکم، عیب بیان کرو۔ اس نے کہا ہوا ملعون، یہ لعنتی ہے، کہا دوسرے کا بیان کرو، فرمایا ہوا کذاب، یہ جھوٹا ہے، تیسرے کا بیان کرو، فرمایا ہوا مترک النساء، یہ عورتوں کو طلاق دینے کا عادی ہے۔ جب باری میرے نبی کی آئی تو خدیجہ نے پوچھا عیب بیان کرو۔ کیوں؟ اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اس نے کہا اس نبی کا عیب بیان کرو۔ ورقہ بن نوفل نے کہا ہوا الشمس الضحیٰ ہوا بدر الدجیٰ، یہ آسمان کا سورج ہے، یہ آسمان کا چاند ہے۔ اس نے کہا عیب بیان کرو۔ فرمایا سیدہ اگر سارے دشمن ایک پلڑے میں جمع ہو جائے اور دوسرے پلڑے میں محمد عربی کھڑے ہو جائے، سر سے لے کر پاؤں تک یہ مصطفیٰ کو دیکھتے رہے، سیدہ قیامت آ سکتی ہے محمد میں۔ نبی عیب سے پاک ہے، باقی کوئی عیب سے پاک نہیں۔ ہر انسان دوجا تیجا وہ عیب میں مبتلا ہے۔ رہی بات جاسوسی کی، جاسوس جو مقرر کیے جاتے ہیں، کبھی مسجدوں میں، کبھی مدارس میں، کبھی محلے میں، کبھی بیٹے کو جاسوس بنایا جا رہا ہے، کبھی شاگرد کو جاسوس بنایا جا رہا ہے، کبھی مرید کو بنایا جا رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ ملک کے لیے ہے، اسلام کے لیے ہے، دین کے لیے ہے، جاسوسی جائے، پیرا دینے والی آپ جنت میں جائے گی۔ جے اگر جاسوس کسی کے گھر میں جھانک رہا ہے، کسی کی
اپنی زندگی کسی کی زندگی میں دخل دے رہا ہے، اس کا دیکھنا اٹھنا آنا جانا یہ سب حرام۔ جاسوس میرے نبی نے بھی مقرر کیے۔ مولا علی شیر خدا کو کا فرمایا روضۃ الخاء میں جا، ایک لڑکی ہے اس کے پاس خط ہے، خط لے کر آ۔ مولا علی شیر خدا گئے، آپ نے فرمایا خط نکال، اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے شرافت سے کہہ رہا ہوں خط نکال، اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خط دیتی ہے کہ ورنہ ہم تیرے کپڑے اتار دیں۔ 3 صحابہ بات کپڑوں کی کیوں آئی؟ فرمایا عزت اسلام کا مسئلہ ہو، کپڑے تو دور کی بات نہیں، چتھڑی میں بات نہیں۔ فرمایا اسلام سے بڑھ کر کسی عورت کی عزت نہیں ہے، خط دے دے۔ اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے۔ فرمایا کوئی اور کہتا تو میں مان جاتا، میرے نبی نے کہا کہ میرے نبی سچ بولتے ہیں، میرے نبی کا ہر فرمان سچا ہوتا ہے، میرے نبی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کافر بھی نبی کو کہتے ہیں جیسا بھی ہے لیکن ہے سچے خدا کا سچا نبی۔ اس نے خط جوڑے سے نکال کے دیا، لکھا تھا حاتب ابن بلتہ جو نبی کا صحابی تھا، اسلام کے بارے میں لکھا۔ نبی نے جب خط پڑھا، حضرت عمر نے کہا کہ میں تلوار اٹھا کے اس کا سر میں قلم کر دوں؟ یہ ایک طرف نمازیں پڑھتا ہے، دوسری طرف جاسوسی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا حاتب کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ میرے رشتہ دار ہیں، فیملی میری مکہ میں ہے، میں نے اس لیے خط لکھا تاکہ وہ ان کو مار نہ ڈالے، تھوڑی بہت جاسوسی کر دیتا ہوں تاکہ ان کی جان بچی رہے، ورنہ میرے دل کے ہاتھ میرا رب رسول جانتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا تلوار اٹھا کے سر قلم کرو۔ آپ نے فرمایا نا، یہ بدری صحابی ہے، بدر میں شریک ہوا تھا، اور بدری صحابی وہ ہے جن کے بارے میں خدا نے کہا میں ان سے راضی ہوں کہ یہ مجھ سے راضی ہے۔ لیکن جاسوس نسلی ہو نا، نسلی بندہ ہو ٹینشن نہیں ہے، بد نسلہ دوست بھی انسان کو بارے میں نہیں ہے۔ اب دیکھیں نسلی بندہ، انہوں نے کافروں کا سب سے بڑا لیڈر عبداللہ بھیجا نبی کی جاسوسی کے لیے۔ جاسوس جس کو لت لگ جائے وہ کسی کو نہیں معاف کرتا۔ انہوں نے کہا عبداللہ آپ کی داڑھی بھی ہے، آپ امامہ بھی پہنتے ہو، آپ کا مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے، آپ ان کی مسجدوں میں گھس جاؤ، نبی پہ نظر رکھنی ہے، جب موقع پائیں گے ہم قتل کر دیں۔ عبداللہ آیا، 1 ماہ 2 ماہ رہا، واپس چلا گیا۔ کافروں نے کہا سنا کیا رپورٹ ہے، آج کی کیا خبر ہے؟ اس نے کہا اپنے مشن اپنے ارادے فیل کر دو۔ اس نے پوچھا کیوں؟ جواب بڑا قابل غور ہے، اور وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا جب تک نبی کے صحابہ زندہ ہیں، نبی تو دور کی بات نہیں، ایک بات کو بھی نہیں توڑ سکتے۔ جملہ سن، 1400 صدیوں بعد صحابہ پہ بھونکنا، صحابہ پہ طعن و تشریح کرنا آسان ہے، کافر ہو کے کہہ رہا ہے۔ فرمایا جب تک ابو بکر جیسے، عمر جیسے، عثمان جیسے، علی جیسے بہادر زندہ ہے، ہم نبی کا بال بھی نہیں توڑ سکتے۔ اس نے کہا وجہ تو بتا۔ اس نے جو جواب دیا، اس نے کہا میں نے کسرا کے بادشاہ کو دیکھا ہے، میں نے کیسر کے بادشاہ کو دیکھا ہے، بڑے بڑے وزیروں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے وزیروں کو دیکھا ہے۔ کوئی بادشاہ دھوپ پہنتا ہے وزیر نہیں اٹھاتا، کوئی بادشاہ بال کٹواتا ہے وزیر نہیں اٹھاتا، اس کے بال کٹر میں جاتے ہیں، نالی میں جاتے ہیں، الا محمد سوائے محمد کے یہ دھوپ پھینکتا ہے، وہ زمین پہ نہیں گرتی، صحابہ ہاتھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، یہ بال کٹواتا ہے، ایک بال نیچے نہیں گرتا، صحابہ طواف کر رہے ہوتے ہیں، ایسے طواف کرتے ہیں جیسے حاجی بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، ایک ایک بال کو اٹھا کر چومتے بھی ہیں، اپنی آنکھوں پہ بھی لگاتے ہیں۔ یہ نبی چلتا ہے، اس کے قدموں کی مٹی کو چومتے ہیں، یہ نبی بیٹھتا ہے، اس کے قدم کو بوسہ دیتے ہیں۔ مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، جب تک نبی کے صحابہ زندہ ہے، نبی تو دور کی بات رہی ہے، ایک بات بھی کہے گا۔ دشمن ہے دشمن، وہ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن نسلی جاسوس ہے، نسلی رپورٹ دے رہے تھے، اچھے کی رپورٹ دے رہا ہے۔ ٹائم کتنا ہے؟ 52 منٹ ہے، خیر ہے۔ ایک بات آخری، جو کسی کے گھر کی طرف جھانکتا ہے، چھتوں کے ذریعے، گلی کے ذریعے، گیلری کے ذریعے یا ویڈیو کیمرے کے ذریعے، ایک بندہ ہے تو نبی کو جھانک کے دیکھ رہا تھا،
میرے نبی کی نگاہ پڑ گئی، رحمت للعالمین نبی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کنکری ہوتی نا، میں کنکری مار کے تیری آنکھ پھوڑ دیتا، تمہیں میرے گھر کی طرف دیکھا نہیں۔ پردہ لگائے اس لیے جاتا ہے کہ آپ نہ کریں۔ یہ کیوں کہتے ہیں کسی کے گھر جو سلام کرو، کیوں؟ تاکہ وہ کسی غیر حالت میں بیٹھا ہے اپنے آپ کو درست کر لے، صحیح ہو جائے، اچانک جانا بھی اسلام میں آ رہا ہے۔ آخری بات، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا، آپ نے مجاہدین کے گھر میں پہرا دینا ہے، تو ساتھ جو ہے ان کو نبی ساتھ لے گئے۔ پیچھے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میسج ملا کہ ساتھ کی بیوی کہتی ہے لکڑیاں ہو جاؤ۔ دوست چلا جاتا نا پیچھے، دوست کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے میرے گھر پہ نظر رکھنا، تو دوست کا کیا حق بنتا ہے؟ میں کہتا ہوں پر نسل دوست سے بہتر ہے آپ نسلی کتا پال لیں، کم سے کم ایک روٹی کھائے گا، وفا ضرور کرے گا۔ حضرت پہلے دروازے پہ دسا، دوسری بار، تیسری بار، اور میری بہن پردہ کرو، لکڑیاں لے کر آیا ہوں۔ اندر سے آواز آئی، آپ کے سامنے گھر والے نہیں ہیں۔ جیسے ہی اندر گئے تو ساتھ کی بیوی پہ نظر پڑی، لکڑیاں پھینکی، تو ساتھ کی بیوی نے کہا اخرج یا سعید، او سعید میرے گھر سے باہر نکل جا، تجھے نہیں پتا مومنوں کی بیویاں ہیں، اور تجھے نہیں پتا مومنوں کی بیٹیاں رہتی ہیں۔ حضرت سعید باہر چلے گئے، غلطی ہوئی ہے، میرے نبی تبوک سے واپس آئے، صحابہ ملاقات کے لیے آئے، سعید کہتے میں سامنے بیٹھا، نبی نے چہرہ اس طرف کر دیا، میں اس طرف ہوا، نبی نے چہرہ اس طرف کر دیا، میں قریب ہوں، میں کہ آقا ناراض ہو؟ آپ نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے، تیرا نبی جنگ میں ہے تے پیچھے کی خبر نہیں، او میں اللہ کا نبی ہوں، میں رسول ہوں، رہتا جنگوں میں ہوں لیکن نگاہ میری مدینے میں رہتی ہے۔ آج کوئی بھی اپنی بیوی کو چھوڑ کے جا رہا ہے یا بیٹی کو چھوڑ کے جا رہا ہے، کوئی محلے والا رشتہ دار اگر اس پہ گندی نگاہ رکھ رہا ہے، وہ اتنا یاد رکھے تیرا رب بھی دیکھ رہا ہے، تیرا رسول بھی دیکھ رہا ہے، اور میں جا چلا جا، خدا معاف کرے گا تو ٹھیک ہے ورنہ جا چلا جا۔ صحابی رسول ہے، چن چن کے دیا ہے۔ سعید واپس آئے تو بیٹی نے پوچھا، 14 سال کی بیٹی ہے، بابا خیریت تو ہے، گھر بیٹھے ہو، آج نبی کے پاس نہیں گئے؟ فرمایا میرا نبی مجھ سے ناراض ہے۔ فرمایا بابا جب نبی ناراض ہو گئے نبیوں کو منایا کرتے ہیں۔ فرمایا بیٹی غلطی کری بڑی ہے، سامنے مجھے جانا ہوتا نہیں ہے، شرم آتی ہے۔ اس نے کہا بیٹی فکر نہ کر، باپ بیٹی نے کہا بابا فکر نہ کرو، وہ نبی بیٹیوں سے بڑی محبت کرتا ہے، میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے آج تیرے نبی پہ جاؤں گی، اگر نبی مانے تو ٹھیک ہے، اگر نبی نہ مانے میں اپنے ہاتھ جوڑ لوں گی، اپنی مسکینی کا واسطہ دوں گی، خدا کا واسطہ دوں گی، میرے بابا کو معاف کر دو، میرا بابا رات کو نہیں سوتا۔ جب سعید کی بیٹی سعید کا ہاتھ پکڑ کے مدینے کی گلیوں میں جا رہی ہے، میرے نبی سے ملاقات ہوئی، آقا آپ سے میں معافی مانگتی ہوں، میرے باپ کو معاف کر دے۔ فرمایا میری بیٹی تیرے باپ کا جرم اتنا بڑا ہے، آقا میں بھی تو بیٹی ہوں نا، معافی مانگ رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا جس کو تیرے باپ نے دیکھا وہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی، ارے وہ بھی تو کسی کی بیوی تھی، کسی کی ماں تھی۔ جا سعید چلا جا جب تک اللہ حکم نہیں دیتا۔ 40 دن کے لیے سعید چلے گئے، بیٹی نے کہا ماں فوت ہو گئی ہے، اب کس کے سینے پہ سر رکھ کے سو گی؟ فرمایا فکر نہ کر، آج کے بعد تیرا بابا محمد ہے، آج کے بعد تیری بہن فاطمہ الزہرا ہے، آج کے بعد تیری ماں عائشہ صدیقہ ہے۔ بیٹی کو گھر بھیج دیا، باپ جنگلوں میں چلا گیا، زلف درخت کے ساتھ بیٹھ کے رو رہا ہے۔ 40 دن گزر گئے ہیں، 40 دن بعد اعلان ہوا سعید اللہ تجھ سے راضی ہے۔ حضرت سعید نے جلدی میں چھلانگ لگائی، آدھی زلف درخت کے ساتھ رہ گئی، آدھی سر کے ساتھ ہے، خون تازہ تازہ گر رہا ہے، جیسے نبی کے قدموں میں آیا سارا کا روح برباد ہو گئی۔ آپ نے فرمایا چادر لے آؤ یار چادر، جرم کتنا تھا دوسرے کے گھر میں دیکھا ہے، مسلمان تو ویڈیو بنا رہا ہے، تو چھت پہ کھڑے ہو کر دوسروں پہ نظر رکھ رہا ہے، تجھے کیا معلوم کہ کتنا چھوٹا گناہ ہے۔ جب چادر اس کی لاش پہ رکھی گئی، فاطمہ نے بلایا اوے سعید کی بیٹی مبارک ہو، تیرا بابا آ گیا ہے۔ سعید کی بیٹی دوڑتی ہوئی جب دربار رسالت میں آئی، اپنے باپ کے سینے لگ کے کہتی ہے بولتا کیوں نہیں ہے، آقا یہ بات کیوں نہیں کرتا، یہ مجھ سے کلام کیوں نہیں کرتا؟
آپ نے فرمایا بیٹی صبر کر، تیرے باپ کا وصال ہو گیا ہے۔ سعید کی بیٹی اتنا روئی، جبریل امین آ گئے، فرمایا کہو تو ہم اس کو زندہ کر دیتے ہیں، اگر کہو تو بیٹی صبر کرو، قیامت کے دن مصطفیٰ کے ساتھ جنت بھیجیں گے۔ کہ سعید کی بیٹی رو کے کہتی ہے میرے بابا مر گئے، میں صبر کروں گی، قیامت کے دن مصطفیٰ کے ساتھ جنت میں جاؤں گی۔